अलवी सवाल है, क्या मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करने की इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद है? बाज़ औक़ात पैंट में मलबूस होने की मजबूरी भी होती है। गुंजाइश नहीं है, सुन्नत है सर मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करना जी। अब यही आप मसला ले लें खड़े होकर पेशाब करने के वाले से। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 मकामात पे 224, 25, 226 और इसके अलावा 2471 और सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 623 और 624 नंबर रिवायत हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन 2 सहाबा से ये रिवायत बयान की हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। और इसके अलावा दीगर मुहद्दिसीन ने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 12 और सुनन निसाई में इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 29 और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में इमाम अहमद बिन हंबल ने 24,524, 25,068, 25,259 ये 3 मकामात पे हदीस लेके आए कि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मन हद्दसकुम अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यबूलु काइमन फला तुसद्दिक़ू। अगर तुम्हें कोई बंदा ये कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब फरमाते थे तो तुम उसकी तस्दीक ना करो। मा काना यबूलु इल्ला काइदा, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठ के ही पेशाब फरमाते थे। अलवी सवाल है, क्या मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करने की इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद है? बाज़ औक़ात पैंट में मलबूस होने की मजबूरी भी होती है। गुंजाइश नहीं है, सुन्नत है सर मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करना जी। सर मर्द के लिए सही बुखारी में हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीना शरीफ के बाहर गंदगी के ढेर के पास आए और आपने खड़े होकर पेशाब किया। ठीक हो गया। जामिया तिरमिज़ी में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाते थे। इसके साथ इमाम तिरमिज़ी ने जामिया तिरमिज़ी में कमेंट्स किए हैं कि यह मना फरमाना तादीब के तौर पर था, अदब सिखाने के तौर पर था, हराम के तौर पर नहीं था, जवाज़ मौजूद है। और फिर इमाम तिरमिज़ी ने अगला बाब बांधा है। पहला बाब बांधा है खड़े होकर पेशाब करने की ममानियत, अगला बाब बांधा है खड़े होकर पेशाब करने का जवाज, और उसमें वो बुखारी मुस्लिम वाली हदीस ही लेके आए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया खुद। अच्छा, तो इससे पता चला कि मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करना जायज है अगर उसके जिस्म पर छींटे ना पड़े। असल इशू है छींटे पड़ने का। अगर बैठ के भी आप ऐसी जगह पे पेशाब कर रहे हैं कि वहां पे पथरीली जमीन है और पेशाब के छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे तो फिर बैठ के पेशाब करना तो गुनाह हो जाएगा। खड़े होकर पेशाब करना बेहतर हो जाएगा कि थोड़ा उससे दूर तो रहेंगे ना आप, थोड़ी बुलंदी पे खड़े होके। तो असल थीम है पेशाब के छींटों से बचना। ये जो लोग इन हदीसों का मजाक उड़ाते हैं उनके बुजुर्गों ने खुद बुखारी की इस हदीस का दिफा किया हुआ है कि मर्द के लिए जायज़ है। आपको ये कहानी कराते हैं वो जी बुखारी शरीफ में लिखा है खड़े होकर पेशाब, तो आप क्यों नहीं करते? सर हम करते हैं, आप भी करते हैं। आप जब खड़े होकर शावर के नीचे गुस्ल कर रहे होते हैं तो क्या आपके पेशाब के कतरे निकलते हैं तो आप कपड़े पहन के बाहर निकल के टॉयलेट में जाके पेशाब करके वापस आते हैं? सब लोग खड़े होकर पेशाब कर रहे होते हैं और बचपन में तो आप करते रहे हैं, अपनी अम्मी से पूछिएगा। ठीक है, तो खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, मर्द के लिए ये जायज़ है। और बल्कि इतनी बड़ी सहूलत है कि अब ये जो मल्टीनेशनल किस्म के यानी आपके जो 4 स्टार 5 स्टार होटल है ना, उनमें तो बाकायदा खड़े होने की जगह बनी हुई है। अब एक बंदा जो पैंट में मलबूस है वो जाके कमोड पे बैठे तो वो ज़्यादा प्लीद होने के चांस हैं, उसकी बजाय अगर वो खड़े होकर पेशाब कर ले एहतियात के साथ तो वो ज़्यादा बेहतरी है। तो सर खड़े होकर पेशाब करना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि सुन्नत मुबारका है, उम्मत के लिए एक रोल मॉडल नबी इस्लाम ने आसानी दी है। लेकिन ये मर्द के लिए, ज़रा औरत तो नहीं खड़े होकर पेशाब कर सकती। ठीक हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक नया मसला छेड़ दिया है कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है। आपको पूरी इस्लामी तारीख़ में शायद कोई इस तरह का कोई हवाला मिल जाए किसी इमाम, किसी फ़कीह, किसी मुहद्दिस का कि जिसने ये लिखा हो कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है। अब यही आप मसला ले लें खड़े होकर पेशाब करने के वाले से। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 मकामात पे 224, 25, 226 और इसके अलावा 2471 और सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 623 और 624 नंबर रिवायत हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन 2 सहाबा से ये रिवायत बयान की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। और इसके अलावा दीगर मुहद्दिसीन ने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 12 और सुनन निसाई में इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने
حدیث نمبر 29، اور مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے 24,524، 25,068، 25,259، یہ 3 مقامات پہ حدیث لے کے آئے کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه، اگر تمہیں کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ ما کان یبول الا قاعدا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ کے ہی پیشاب فرماتے تھے۔ اب یہ حدیث ان کتب احادیث پہ موجود ہے، اور دیگر جو احادیث میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی احادیث موجود ہے۔ تو ان کا نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول کھڑے ہو کے پیشاب فرمانا نہیں تھا، بلکہ یہ کبھی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ واقعہ پیش آیا ہے، نادراً کبھی کبھی، اور پھر یہ جو 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ واقعہ پیش آیا ہے اس کی محدثین نے ریزن بیان کی ہے، اس کی وجوہات بیان کی ہیں۔ امام شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اس کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں۔ امام بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ، بہقی کی جلد 1 صفحہ 101 پہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے اقوال نقل کیے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں متعدد اقوال ذکر کر کے پھر کہا ہے کہ یہ جو احادیث ہے جن میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان موجود ہے یہ بیان جواز کے لیے ہیں، ان کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ صرف ایک جواز کی حد تک ہے تاکہ امت کے بیماروں کے لیے یا امت کے ضرورت مند لوگوں کے لیے جن کو حرج ہو ان کے لیے ایک جواز جو ہے وہ پیدا کرنا مقصود تھا، اس کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی 20 مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سنت طریقہ مقرر ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان جواز کے لیے بعض اوقات اسے ہٹ کر کوئی کام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سواری پہ حضور نے طواف فرمایا۔ صحیح بخاری میں 1607، 1612، 1613، 1632 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری پہ طواف فرمایا، اور صحیح مسلم میں 3074 نمبر حدیث ہے کہ حضور نے سواری پہ طواف فرمایا۔ اب یہ سواری پہ طواف کرنا سنت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو لے کے تو انہوں نے باب اور چیپٹر کا عنوان باندھا ہے باب المرید یطوف راکبا، یعنی مریض وہ سواری پہ طواف کر سکتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ حدیث لے کے اس کا عنوان باب کا باندھا ہے امام نووی رحمۃ اللہ نے، انہوں نے اس کا عنوان باندھا ہے باب و جواز طواف علی بعیر وغیرہ ہی، یعنی سواری وغیرہ پر طواف کرنے کے جواز کا بیان۔ کسی ایک بھی امام محدث نے اس کو سنت قرار نہیں دیا، کیونکہ سنت یہ نہیں ہوتی جو بیان جواز کے لیے کام کیا جو اس کو سنت قرار دیں۔ سنت وہ ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ جو نا وہ دوام کے ساتھ جو نا مستمر عمل ہو اس کو سنت قرار دیا جاتا ہے۔ اور سنت کی تعریف بھی یہ ہے کہ الطریقۃ المسلوقۃ یجری فی الاسلام، وہ طریقہ جو اسلام میں رائج اور جاری ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ اسلام میں رائج اور جاری طریقہ نہیں ہے، بلکہ خاص موقع پر 1 یا 2 مواقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وجہ کی بنیاد پر کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ہے۔ اور عام روٹین یہ تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے فلا تصدقوہ، اس کی تصدیق مت کرو، ما کان یبول الا قاعدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے۔ اس کی ایک اور مثال بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ وضو فرمایا، حدیث نمبر 159 صحیح بخاری کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں اسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ وضو میں اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ بھی دھویا ہے اور 3 مرتبہ بھی دھویا ہے، اور 1 مرتبہ بھی حضور نے دھویا ہے۔ صحیح بخاری میں 157 اور 158 نمبر احادیث موجود ہے۔ لیکن 1 مرتبہ 2 مرتبہ دھونا سنت نہیں ہے، بلکہ سنت ہے 3 مرتبہ دھونا۔ تو 1 یا 2 مرتبہ جو دھونا ہے یہ بیان جواز کے لیے ہے، تاکہ کسی جگہ پہ اگر پانی کی قلت ہو تو 1 مرتبہ بھی دھو کے وضو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے، اس کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس کی ایک اور مثال، 20 مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال ہے صحیح بخاری میں 5615، 5616 اور 5617 نمبر حدیث ہے کہ اس میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی نوش فرمایا، حضور نے کھڑے ہو کے پانی پیا، یہ صحیح بخاری میں ہے۔
اب بیٹھ کے پانی پینے کے صحیح بخاری میں ایک بھی حدیث نہیں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث لے کے آئے تو امام مسلم نے اوپر تلے 6 احادیث بیان کی حضرت انس بن مالک سے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان 6 احادیث میں موجود ہے. وہ 6 حدیث 5274, 75, 76, 77, 78 اور 89, یہ 6 احادیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا. زجرہ کے لفظ موجود ہے کہ حضور نے سختی کے ساتھ منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کیا ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ برا, اشر و اخبث, یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اور زیادہ خبیث ہے کھڑے ہو کے کھانا کھانا. اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کے کھا پی بھی لے تو اسے بھول کے اگر کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کر دے, الٹی کر دے. لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پانی نوش فرمایا. تو وہ بیان جواز کے لیے, یا وہ پانی زمزم کا پانی تھا, یا وہ وضو کا بچا ہوا پانی تھا, یا حضور نے بیان جواز کے لیے امت کے لیے ایک جواز پیدا کرنے کے لیے, تاکہ امت کو اگر کسی جگہ پہ حرج واقعہ ہوتا ہو تو ان کے لیے جواز کی صورت پیش آ جائے. ورنہ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت نہیں ہے. سنت یہی ہے کہ پانی بیٹھ کے پیا جائے. سنت یہی ہے کہ جو طواف کعبہ ہے وہ پیدل چل کے کیا جائے. سنت یہی ہے کہ وضو کرتے وقت اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی کام کیا گیا ہے تو وہ بیان جواز کے لیے, اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. لہذا اسی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت کرا دینا یہ مرزا صاحب کا شذوذ اور تفرد ہے. پوری امت میں اس طرح کی بات آج تک کسی نے نہیں کی. آپ محدثین کے ابواب اور چیپٹرز اٹھا کے دیکھ لیں, جامع ترمذی کو اٹھا کے دیکھ لیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی روایت کو جب بیان کیا ہے تو اوپر بیان باب کا عنوان قائم کیا ہے رخصت فی ذالک, یعنی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی رخصت کا بیان, سنت کا بیان نہیں بلکہ رخصت کا بیان. امام نسائی نے چیپٹر قائم کیا تو اس میں بھی رخصت کا بیان کیا ہے, کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا سنت کا بیان قرار نہیں دیا. تو لہذا یہ بالکل جو نا وہ احادیث میں جمع اور تطبیق سے جہالت کی دلیل ہے کہ اس طرح کی شدریاں چھوڑ کے, اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے, اور نئی نئی باتیں چھوڑ کے لوگوں کو جو نا وہ برگلانا مقصود ہے. یہ دین کی کوئی خدمت نہیں.